جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کا پہلا معنی کہ خودکشی نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ضائع نہ کرو، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو قتل نہ کرو۔ شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے قرآن نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بھی مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح مشابہت دی ہے، ایک جسم کہا ہے کہ جس طرح تم اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتے، کرو گے تو حرام موت مرو گے، اسی طرح تم اپنے دوسرے بھائی کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ الدماء، وہ خون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کی جان نہ لو معمولی باتوں کے اوپر، معمولی پیسوں کی خاطر، معمولی باتوں کی خاطر، اس لیے کہ مسلمان مومن ہمیشہ فراخی کے اندر رہتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ہر وقت اپنی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا رہتا ہے جہاں تک کہ وہ ناحق قتل نہیں کر دیتا۔ جب وہ ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ اس سے خیر و برکت کو روک لیتے ہیں، فراخی کو روک لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، میں ایک آدمی سے لڑائی کر رہا تھا، ایک کافر سے جنگ کر رہا تھا، اس نے دوران جنگ میرے ہاتھ کو کاٹ دیا، جب میرا اس کے اوپر داغ لگنے کا ٹائم آیا، جب میرا اس کے اوپر وار کرنے کا وقت آیا تو اس نے ایک درخت کی اوڑ میں ہو کے، ایک درخت کی آڑ میں آ کے اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کیا میں اس کو مار سکتا ہوں، اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر تو اس کو قتل کرے گا تو اس کی جگہ پہ آ جائے گا۔ مطلب معنی مفہوم کیا ہے کہ پہلے وہ کافر ہے، آپ مومن ہو، وہ آپ کو قتل کر دے گا تو آپ شہید ہو، جنتوں میں جائیں گے، وہ جہنمی بن جائے گا۔ لیکن اگر اس کے خالی کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرو گے، اس کے کلمے کا لحاظ نہیں کرو گے تو آپ اس کی جگہ پہ آ جاؤ گے۔ اگر آپ اس کو قتل کر دو گے تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جوہینہ کے کچھ لوگوں کی طرف بھیجا، دوران جنگ میرے سامنے ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کے یہ واقعہ، یہ قصہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اس کے اوپر زیادتی کی، تو نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول نے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ کس نیت سے پڑھا ہے؟ المہم تو نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد گویا کہ ایک مسلمان کا قتل کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اخوت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔